رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. برادران محترم، ہم تسلسل کے ساتھ بحمدہ و تعالی قرآن کریم کا اجمالی خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں فقط اللہ کی رحمت سے. اس کی رحمت کے بغیر کوئی آدمی ایک حرف بھی نہیں نہ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ اپنا سکتا. اس لیے یہ سب اللہ کی رحمت سے ہو رہا ہے. ہم نے چوتھے پارے کے آخر میں عورتوں کا ذکر سنا ہے، یعنی جن عورتوں سے نکاح حرام ہے. اب پانچویں پارے کے شروع میں اسی بحث کو مکمل کرتے ہوئے ارشاد و خداوندی ہے کہ ان محرمات کے سوا دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. اس طرح یہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کرو، بشرطے کے نکاح سے مقصود عفت قائم کرنا ہو، پاک دامنی قائم کرنا ہو، نہ کہ شہوت زنی. تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر مقرر کیا کرو. ایک غلط فہمی ہے، یہ جو آخری الفاظ ہیں کہ جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو، ان الفاظ سے بعض حضرات متع کے جواز پر استدلال کرتے ہیں، مگر یہ استدلال باطل ہے. یعنی یہ جو استدلال ہے یہ کسی کی کتب کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ قرآن اور سنت کے خلاف. متع سمجھ رہے ہیں؟ اس آیت میں نکاح شرع کا ذکر ہے، متع کا ذکر نہیں ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی فلاں صحابی نے، نعوذ باللہ، یہ حالانکہ ایسی کوئی نہ قرآنی آیات ان کے اوپر استدلال کرتی ہے، نہ ہی کوئی حدیث کا خزانہ بتاتا، بلکہ یہ یہود کی طرح اپنا خود بنایا ہوا قانون رافضی ہے، اہل تشیع ہے. اس میں شک نہیں، زمانہ جاہلیت میں متع کا رواج تھا. زمانہ جاہلیت کے اندر چونکہ اسلام کے حق، اب یہ بات سمجھی جائے، لوگ کہتے ہیں جی بڑے بڑے صحابہ ایسا کرتے، ایسی بات نہیں ہے. یہ زمانہ جاہلیت اسلام تھا ہی نہیں، چونکہ اسلام کے احکام بتدریج نازل ہوئے ہیں، اس لیے ابتداء اسلام میں یہ رواج باقی رہا، لیکن بعد میں واضح طور پر اس کی حرمت کا اعلان کیا گیا. ابن ماجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے تمہیں متع کی اجازت دی تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا ہے. تیسرے رکوع میں گھر کے نظام کو درست رکھنے کے لیے جو بنیادی ہدایات ہمیں دی گئی ہے وہ یہ ہے. پہلی ہدایت یہ ہے کہ گھر میں امامیت، حاکمیت، ذمہ دار ہونے کا درجہ مرد کو حاصل ہوگا، چونکہ جس جماعت اور جس گھر کا کوئی سربراہ نہ ہو اسے انتشار اور افتراق سے کوئی نہیں بچا سکتا. یعنی جھگڑوں، لڑائیوں سے، فتنوں سے کوئی نہیں بچا سکتا. اس سربراہی کا یہ مطلب نہیں کہ مرد کو آقا اور عورت کو لونڈی کا درجہ دے دیا گیا ہے، بلکہ ان کا باہمی تعلق ایسے ہوگا جیسے رائی اور رعیت کا ہوتا ہے. دوسری ہدایت یہ بھی ہے کہ اگر عورت پکڑ مزاج ہو، نافرمان اور سرکش ہو، تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے 3 تدبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں. پہلی تدبیر یہ ہے کہ اسے سمجھایا جائے اور سرکشی کے برے نتائج سے خبردار کیا جائے. دوسری تدبیر قرآن نے یہ بتائی ہے کہ اگر واعظ اور نصیحت کر اثر نہ کرے تو دوسری تدبیر یہ ہے کہ اس کا بستر لاد کر دیا جائے اور اس سے کنارہ کشی کر لی جائے. اگر پھر بھی وہ نہ سمجھے تو یہ تیسری تدبیر ہے
جو انتہائی اقدام کے طور پر واقعی سرکشی اور بے رغبتی کی صورت میں آپ کے اندر رہتے ہوئے اس کی پھٹائی بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ بات سمجھی جائے، شریعت کے اصولوں کو سیکھا جائے پہلے کہ شریعت کس درجے کی پڑھائی کا حکم دیتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں اپنی جیسے جی چاہا دیہاتی کا شہری کا علاقائی تبدیل، کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ قرآن و سنت سے سیکھ کر کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب کیا بتلائی ہے، اس کو سیکھنا فرض ہے۔ یہاں اس بات ذہن نشین کر لیں، مناسب یہ ہوگا کہ قرآن کے مخاطب ہر قسم کے لوگ ہیں، شہری بھی ہیں، دیہاتی بھی ہیں، جانگلی بھی ہیں، صحرائی بھی ہیں، شریف طبع بھی ہیں، اور اکھڑ مزاج بھی ہیں، اور با کردار لوگ بھی ہیں، یعنی با کردار اور بد کردار، یہ ہر اقسام کے لوگ ہیں۔ اسلام نے ہر عورت کی پٹائی کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ صرف اسی کی اجازت ہے جو اس کے علاوہ دوسری کوئی زبان نہ سمجھتی ہو، حکمت سے، بصیرت سے، اور بہت ساری تدبیریں استعمال کرنے کے بعد۔ تو ظاہر ہے پسماندہ معاشروں میں ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو پٹائی کے بغیر راہ راست پر نہیں آتی، لیکن وہ ظالم مرد جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر وحشیانہ انداز میں عورتوں کی پٹائی کرتے ہیں، ان کے اس ظلم اور زیادتی کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ گھر اور خاندان کے نظام کو درست رکھنے کی تدبیر بتانے کے بعد 5ویں رکوع میں اجتماعی زندگی کی درستگی کے لیے ہر چیز اور ہر کام میں احسان کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ احسان کی بنیاد فانی خیرخواہی، امانت، عدم اور رحم دلی پر منعقد کی گئی ہے۔ حق، عدل اور مساوات کی دین ہے، یعنی حقیقت یہ ہے کہ اسلام حق، عدل اور مساوات کا دین ہے، اور وہ ساری مخلوق کے درمیان عدل کا حکم دیتا ہے، یہاں تک کہ کافر کے حقوق بھی غصب کرنے کی اجازت نہیں دیتا، جیسا کہ یہود یا عیسائی وہ قرآن کریم کو کما حق نہیں مانتے، جبکہ مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ تمام کتب پر ایمان رکھیں۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام تمام مذہبوں کو سامنے رکھ کر ان پر ایمان رکھتا ہے جو آسمان سے حق نے اتارے ہیں، لیکن چلتا قرآن کے اوپر، فیصلے قرآن کا کے مانتا ہے اور قرآن کے فیصلوں پہ عمل کر کے دکھاتا ہے۔ عثمان بن طلحہ کا مشہور واقعہ ہے، جو کعبہ کے کلید بردار تھے، ان سے پتہ مکہ کے موقع پر چابی دے دی گئی، تو بعض مسلمانوں نے کلید بردار ہونے کا شرف حاصل ہونے کی تمنا کی، یعنی چابی والا، چابی رکھنے والا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کلید کعبہ واپس کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ یہی واقعہ ان کے ایمان لانے کا سبب بن گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چابی لی گئی اور سارا واقعہ یاد کروایا کہ وہ وقت یاد کرو جب تم چابی نہیں دیتے تھے، اور آج میں نے کہا تھا ایک دن آئے گا کہ یہ چابی تم سے لے لی جائے گی، اور یہ دیکھو میں نے چابی دے لی، لیکن بیت اللہ شریف کو کھولا گیا، آپ کو مجبور تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا بہترین مظاہرہ کیا کہ وہ چابی اس کو دیا، اور صرف اسی کو نہیں دی، اور فرمایا اسی کے خاندان میں قیامت تک چلتی رہے۔ پھر آگے قرآن کریم میں منافق اور یہودی کا واقعہ ہے جو مقدمہ درج ہے، پھر وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جسے مفسرین نے 6 رکوع کی بعد آیات کے شان نزول کے طور پر ذکر بھی کیا ہے کہ ایک نام نہاد مسلمان منافق اور یہودی کا مقدمہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ علیہ السلام نے فیصلہ یہودی کے ہاتھ میں دے، کیونکہ فیصلہ تو عدل پر کیا جاتا ہے، فیصلہ مسلمان یا یہودی سمجھ کر نہیں کیا جاتا، وہ جو جس کا حق ہوتا ہے وہ اسی کو دیا جاتا ہے۔ منافق نے اپنے ہاتھ میں فیصلہ کروانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی گردن اڑا دی۔ اس پر منافقین نے بڑا شور اور غل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے
اس حقیقت کو خوب اچھی طرح واضح کر دیا کہ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر راضی نہ ہو جاؤ. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ ہی کی اطاعت ہے. جس طرح قرآن بتاتا ہے نا کہ من یطع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا میں رب کی اطاعت کی. تو پیغمبر کی جو بات ماننا ہے یہ صرف پیغمبر تک محدود نہیں، وہ گویا رب کی بات ماننا، کیونکہ رب کریم نے ہی پیغمبر کو پیغمبر بنایا ہے. اس لیے یہ سارا کچھ جو نظام ہے وہ رب کریم ہی کی طرف سے حاصل کیا جاتا ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت ہے. لیکن ظاہر ہے منافقین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بڑی گراں محسوس ہوتی ہے. جتنی بار نبی علیہ السلام کا نام اعلامی زبان کے اوپر آئے آپ درود پاک پڑھا کریں. چونکہ آپ دیکھیں یہ درود پاک کا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کو کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں حکم دیا. اب یہ اس کی تشکیل نہیں کی کہ بھی باہر رکھو، بلکہ جس طرح ایک مجلس ہے یہ ایک دفعہ پڑھنا مجلس کے اندر واجب قرار دیا ہے. درود پاک کسی بھی مجلس میں جب شروع ہو جائے تو اس مجلس میں ایک دفعہ درود پاک پڑھنا واجب ہوگا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی جب بھی ہے درود پاک پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو چھوڑنے سے آدمی گناہ گار ہوگا. پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں جہاد اور قتال کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد 7ویں رکوع میں پہلے تو مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ اپنی نیت خالص رکھ لیں اور صرف اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے جنگ کریں. یعنی اس کے اندر اپنی بہادری یا شجاعت کا ذکر نہ ہو، یا کسی قومیت یا لسانیت کی بنیاد پر جنگ لڑائی نہ ہو، بلکہ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جنگ ہو. پھر بڑے جذباتی انداز میں انہیں جہاد کی ترغیب دی گئی کہ آخر تم جہاد کیوں نہیں کرتے، جبکہ صورت یہ ہے کہ ظلم اور ستم کی چکی میں پسنے والے کمزور مرد اور خواتین بچے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعائیں کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں اس بستی سے نکال دے جہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں، اے اللہ تو کسی کو ہمارا مددگار بنا کر بھیج دے. چونکہ موت عام طور پر موت کا خوف اور جہاد کے میدان جو تھے اس کے اندر یہ عمومی رواج تھا کہ میدان میں نکلنے سے بڑی رکاوٹ بنتی تھی، کیا خوف. اس لیے فرمایا کہ موت تو تمہیں کہیں بھی آ سکتی ہے، گھر میں بھی، مضبوط قلعوں میں بھی. نہ جہاد میں نکلنا موت کو یقینی بناتا ہے، اور نہ ہی گھر میں رہنا زندگی کے تحفظ کی ضمانت ہے. اس سے اگلے رکوع میں فرمایا کہ جہاد و قتال کی ترغیب کے بعد مسلمانوں کو منافقین کی تدبیروں سازشوں سے چوکنا رہنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ وہ سنگدل گروہ ہے جس نے اسلام کا جامع زیب تن کر کے ہمیشہ مسلمانوں اور اسلام کو نقصان پہنچایا ہے. کون سا؟ جس نے ظاہری طور پر تو کلمہ پڑا ہوا ہے، نمازوں کے لیے بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، لیکن جب کفار کے پاس یا آپس کے اندر منافقین ملاقات کرتے ہیں تو نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. مدینہ منورہ میں جو پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی اس کے خلاف سازشوں کا تانا بانا بننے میں بھی یہی گروہ پیش تھا. مسلمان ان حرما نصیبوں کے بارے میں فیصلہ کرنے میں متردد تھے کہ سورہ نساء کا وہ حصہ نازل ہو گیا جس میں ان کی ذلت آمیز حرکتوں، خفیہ منصوبوں اور بغض اور حسد پر مبنی کارروائیوں کا پون کھول دیا گیا، اور ان کے بارے میں واضح فیصلہ سنا دیا گیا کہ ان کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں.
تاکہ اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان حد فاصل قائم ہو جائے، فاصلہ ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ بھائی ایمان کون ہے اور ایمان والے کون ہیں، اور مسلمانوں اور منافقین کے بارے میں یک آواز ہو جائے اور ان کے درمیان کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاکمانہ بیان کا انداز، باری تعالیٰ کے حاکمانہ بیان کا انداز ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں آخر کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے الٹ دیا ہے ان کو۔ یعنی اے مسلمانوں، تم منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں کیوں تقسیم ہو گئے ہو؟ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ انہیں قتل کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے دشمن ہیں، دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ ان کے بارے میں نرم پہلو اختیار کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے دینی بھائی ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے نفاق اور معصیت کی وجہ سے کفر کی طرف واپس لوٹا دیا ہے۔ کتنا بڑا لمحہ فکری ہے، یعنی دل کے اندر جب نفاق رکھا گیا، اسلام کی ترقی برداشت نہ ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے وہ گردانی کی، تو رب کریم نے ان کو کفر کی طرف لوٹا دیا۔ یہ دنیا کی سزا اور آخرت کی سزا بات تھی۔ اس کے بعد ان کی حقیقت سے پردہ چاک کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ منافق یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ خود کافر ہیں تم بھی کافر بن جاؤ، پھر تم دونوں برابر ہو جاؤ۔ بس ان میں سے کسی کو دوست مت بنانا جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں۔ بس اگر وہ اعتراض کریں اور انہیں پکڑو اور جہاں بھی پاؤ انہیں قتل کرو، اور کسی کو رفیق اور مددگار مت ٹھہراؤ۔ 10ویں رکوع میں مومن کے قتل عمد کی سزا بتائی گئی ہے، یعنی جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا۔ اس کے لیے انتہائی سخت لہجہ اختیار کیا گیا ہے، اور ارشاد فرمایا جو بھی کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اس آیت سے بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومن کو قتل کرنے والا اگرچہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، وہ دائمی عذاب کا مستحق ہے۔ یعنی گویا ایک آدمی کو قتل کرنا پوری انسانیت کو ختم کرنے کے برابر ٹھہرایا گیا ہے۔ جس طرح فرمایا کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک بچایا اس نے ساری انسانیت بچائی، اور جس نے ایک مارا گویا اس نے سب کو مارا۔ اس سے مومن کی عزت کو اللہ نے قیامت تک محفوظ فرمایا ہے۔ لیکن بالاتفاق یہ ظاہری معنی مراد نہیں ہے۔ دائمی عذاب کا مستحق صرف وہی شخص ہوگا جو مسلمان کے قتل کو حلال سمجھے، کیونکہ ایسا سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور کافر کے لیے ہمیشہ قاعدہ۔ جہاد کی اہمیت اور مجاہدین کی فضیلت بیان کی گئی ہے اولے رقوع میں، کہ قتل عمد کی سزا بیان کرنے کے بعد دوبارہ جہاد کی اہمیت اور مجاہدین کی فضیلت بتائی گئی ہے، اور واضح طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جو بار بار جہاد کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ فرما رہا ہے، اگر امت جہاد سے کنارہ کشی کر لے گی تو اسے ذلت اور رسوائی سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سلط اللہ علیکم الذلہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ذلت کی چادریں چڑھا دے۔ اب ان کو جہاد کی، بہادری کی، شجاعت کی، اللہ کی راہ میں لڑنے کی سمجھ نہیں آئے۔ لیکن حقیقت میں یہ بات یاد رکھیں، کافر کے دل کو اللہ نے سیاہ رکھا ہوا ہے۔ اب ایک کافر ہے، اس کو نہ ماں کی تمیز، نہ بیٹی کی تمیز، نہ بہن کی تمیز، بس اس کو گرنڈوں کے چکروں میں رکھا جاتا ہے۔ اس کے اندر کہاں ہمت ہوگی مسلمان کے ساتھ مقابلے؟ لیکن مسلمان بھی تو مسلمان ہو نا، مسلمان بھی
آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہو تو پھر یہ مسلمان پہ نہ ہوا. مسلمان کردار کے ساتھ ہوتا ہے, مسلمان اعمال کے ساتھ ہوتا ہے. اور خاص طور پر یہ بات یاد رکھی جائے, نماز چند منٹ کی بات ہے, موبائل بند کر, چند منٹ کی بات ہے. زکات 2 منٹ کی بات ہے, مختصر ترین وقت ہے. روزے 1 مہینے کی بات ہے. آخر اسلام 24 گھنٹے کون سا ہے؟ یہ کیا ہے؟ 24 گھنٹے کا اسلام کیا ہے؟ بہترین اخلاق, جس کے ذریعے سے کسی کو ایذا نہ دی جائے, جس کے ذریعے سے ہر ایک کے ساتھ میٹھا بول بولا جائے. تو بہرحال اگلے رکوع میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جہاد کے ساتھ ساتھ ہجرت کا بھی ذکر ہے, کیونکہ ہجرت بھی جہاد کی مختلف قسموں میں سے ایک قسم ہے. چنانچہ 11ویں رکوع میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص قدرت کے باوجود دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کرے گا اور اس حالت میں اسے موت آ جائے گی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہو. حمزہ بن قیس فرماتے ہیں, بعض روایت میں ہے کہ جب آیات ہجرت نازل ہوئی تو حضرت حمزہ بن قیس رضی اللہ تعالی جو سخت علیم تھے, پریشان ہو کر چلنے پھرنے کے بھی قابل نہ تھے, اپنے بیٹوں سے کہنے لگے کہ مجھے چارپائی پر ڈال کر مدینہ منورہ لے چلو, میں مکہ میں 1 رات بھی نہیں آپ گزاروں گا. انہیں چارپائی پر ڈال کر مدینہ منورہ لے جانے لگے, لیکن مکہ سے نکلتے ہی ان کا انتقال ہو گیا. اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اور جو شخص اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو چکا, اور اللہ بخشنے والا اور مہربان. یعنی دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے کسی بھی معاملے میں انسان کو غیر اختیاری چیز پر پکڑ کا سبب نہیں بنا, اختیاری چیز کے اوپر. کیونکہ ہجرت و جہاد میں خوف و خطر کا سامنا بھی ہوتا ہے, اس لیے 12ویں رکوع میں صلاۃ خوف اور صلاۃ مسافر کا ذکر کیا گیا ہے. یہودی پر چوری کا بیان ہے کہ 13ویں رکوع میں اس مشہور واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جس کے مطابق ایک شخص نے چوری کرنے کے بعد ایک یہودی پر بہتان لگا دیا. اس نے اور اس کے اقربا نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر کر لیا, تو نبی علیہ السلام کو تنبیہ کی گئی. قریب تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے خلاف فیصلہ فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے لوگوں کا ساتھ دینے اور ان کی وکالت کرنے سے منع فرما دیا گیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دغا بازوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے مت بنے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, بے شک اللہ تعالیٰ مہربان اور بخشنے والا. یہ آیات اور یہ واقعہ عدل و انصاف کی تاریخ میں سنہرے حروف پہ لکھے جانے کے قابل ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان منافق کے تنازع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے جائیں, کھڑے نہ ہو, بیٹھتے جائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان مسلمان کی طرف ہوا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو نہ صرف تنبیہ کی گئی بلکہ اس تنبیہ کا قیامت تک کے لیے قرآن میں ذکر کر دیا گیا. یعنی چور بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا. ان آیات کے نزول کے بعد یہ شخص جس نے چوری کی تھی مکہ بھاگ گیا اور مرتد ہوا, اس لیے 15 رکوع میں یہ بتا دیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم کفر و شرک ہے, اور جس کا کفر و شرک پر انتقال ہو جائے اس کی مغفرت کی کوئی صورت نہیں ہو. جس آدمی کا انتقال کفر کے اوپر یا شرک کے اوپر ہو جائے اس کی معافی کا دروازہ بند ہو جائے گا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل التوبۃ العبد ما لم یغرر, جب تک روح غرغرے میں نہ پھنس جائے تب تک توبہ قبول کی جاتی ہے, لیکن جب روح پھنس گئی پھر توبہ قبول نہیں کی جائے. اس کے بعد متعدد آیات میں انسان کی سرکشی کا سبب بتلایا گیا ہے, وہ یہ کہ اللہ کے مقابلے میں شیطان کی اطاعت کرنا ہے اور اس کو ہدایت کے راستے سے بہت دور لے جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا اگلے رکوع میں. پھر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے
وہ یہ ہے کہ ہدایت اسی کو ملے گی جو ان کے راستے کی اتباع کرے گا۔ پھر میاں بیوی کا اختلاف کا ذکر کیا ہے 16ویں رکوع میں، دوبارہ عورتوں کا تذکرہ کیا جس میں ان پر ظلم کرنے اور ان کے حقوق غصب کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہو جائے تو انہیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے، کہ صلح ہی سب سے اچھا راستہ ہے۔ اور پھر منافقین کو عذاب کی وعید دی گئی ہے آخری آیات میں، یعنی 5ویں پارہ کے آخری رکوع میں دوبارہ منافقین کی مذمت ہے اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ اب اس پارے کے اندر ہم نے جو کچھ سنا ہے اس کے اوپر ہم نے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ زندگی عمل سے بنتی ہے، چاہے جنت ہے یا جہنم، لیکن نرا قلم نہیں ہوگا، عمل نہیں ہوگا، وہ بات نہیں بنے گی۔ اس لیے عمل امام بنا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔